مسیح یسوع میں سب کو سلام. آج کرسچن ٹاکس میں بردر وکرم ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہیلو بردر وکرم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ سسٹر. پریز دی لارڈ. وکرم، آج ہم بات کریں گے ہاؤ کین وی سسٹین ان جیزس، کہ مسیح ہم کس طرح قائم رہ سکتے ہیں. جی سسٹر، یہ بہت خوبصورت جو ہے ٹاپک ہے کہ ہاؤ کین وی سسٹین ان جیزس، ہاؤ کین وی اسٹیبلشڈ ان جیزس. تو آج کی ٹاک سے پہلے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم مسیح یسوع میں کس طرح قائم رہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی پہلی 4 آیات بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے. اور بائبل کے اس حصے میں کچھ یوں لکھا ہے: انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. آمین. بائبل مقدس کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے وہ اسے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل لائے. ہم تھوڑا سا ایمفاسائز کریں گے چھانٹنے پہ. خدا نے کہا کہ جیسس نے کہا کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے میرا باپ اسے چھانٹتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل ہے. چھانٹنے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم تھوڑی سی کاوش کرتے ہیں خدا کے کاموں میں بڑھنے میں یا مسیح کی زندگی کو سیکھنے میں، یا ہم جستجو تھوڑی سی ہماری ہوتی ہے کہ ہم خدا کی محبت کو جانیں کہ مسیح کی محبت کیا ہے، تو تب خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا ہمیں تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا ہمیں چھانٹنا شروع کر دیتا ہے، خدا ہمیں رستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے. اور خدا ہم میں جو کوالٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح نے خدا نے کہا، دانیل سے کہا کہ تو نے دل لگایا تو میں تجھے تیری رویا کا جواب دینے آیا ہوں. اور وائس کہتا ہے جب میں نے دل لگایا تو میں نے باتوں کو سمجھنا شروع کر دیا. جب ہم دل لگاتے ہیں، خدا کی باتوں کو سمجھنے کی خواہش کرتے ہیں، تو خدا ہمیں چھانٹنا شروع کر دیتا ہے، خدا ہمیں سکھانا شروع کر دیتا ہے، خدا ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری پریپریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ اس کی ایگزامپل اسی طرح ہی ہے کہ جب ایک کسان، ہمیں اس کو ایک ایگزامپل سے سیکھیں گے کہ جب ایک کسان اپنا بیج بونے جاتا ہے تو وہ بیج بونے سے پہلے اپنی زمین کے حصے کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کرتا ہے، اس میں ہل لگاتا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریپیئر کرتا ہے، اور اس میں جو زمین ہوتی ہے اس کو نرم کرتا ہے تاکہ جب بیج اگے تو وہ زیادہ پھل لائے. اور اسی طرح جب ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کاوش کرتے ہیں کہ تاکہ خدا کو جانیں، ہم مسیح کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم مسیح میں جو ہے قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بائبل مقدس کے اس حصے میں مسیح نے کہا کہ میرے حکموں پر عمل کرو، میری محبت میں قائم رہو. اور مسیح نے کہا کہ باتیں یہ اس لیے تمہیں بتاتا ہوں تاکہ میری خوشی جو تم میں ہے اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اور مسیح نے کہا کہ کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا کہ اپنی جان دے دے. تم میرے دوست ہو اور میں نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی. اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ ہمیں قائم رہنے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، مسیح کی باتوں پر عمل کرنا ہے، کلام مقدس کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور ہمیں مسیح کے ساتھ، اس درخت کے ساتھ جو حقیقی درخت ہے، جو زندگی کا درخت ہے، اس کے ساتھ ہمیں ملے رہنا ہے، اس کے کنیکشن ہمیں اس کے ساتھ بلڈ کرنا ہے تاکہ ہم مسیح میں بڑھیں. اور اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو بائبل مقدس میں مسیح یسوع نے مسیح نے جو ہمارے لیے کیا، اپنی جان دے دی اور ہمیں ایک حقیقی کفارہ اور ہمارے لیے مخلصی ٹھہرا. اور اس سے بڑھ کے خدا کی محبت ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے. تو مسیح کہتا ہے جس طرح میں باپ کی محبت میں تھا، میں باپ کی محبت میں بڑھا، تمہیں بھی چاہیے کہ میری محبت میں بڑھو اور مجھ میں قائم رہو جس طرح میں باپ میں قائم تھا. تو ہمیں ایز اے مسیحی بلیور ہوتے ہوئے ہمیں مسیح میں قائم رہنا ہے. اور بائبل مقدس میں جب ہم نے پڑھا کہ ہم خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تو اس چیز پر بھی ہم تھوڑا سا ایمفاسائز کریں گے کہ مسیح سے جدا ہو کر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں اور کیا کچھ اچیو نہیں کر سکتے. اس میں ہم اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور آج اس پر ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ نظر ثانی کریں گے.
تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ہماری آج کی جو زندگی ہے، آج ہم جو اپنی زندگی، فزیکل زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری جو بھاگ دوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سیکولر اسٹڈی کے زیادہ پیچھے بھاگتے ہیں. اپنے کیریئر کو جو ہے مینٹین، دنیاوی ترقی اور اپنے کیریئر کو مینٹین کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کی کالنگ پر ہمارا فوکس نہیں ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے جو ہم کیریئر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں خدا کی کالنگ ہے کہ نہیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح مسیح نے کہا کہ کچھ بیج جو ہے وہ پتھریلی زمین پر پھینکا گیا، اور وہ زمین میں جو بیج اگا تو تھا لیکن اس میں پتھر ہونے کی وجہ سے وہ جڑ نہ پکڑ سکا، یا کچھ بیج جو جھاڑیوں میں پھینکا گیا، جھاڑیوں نے دبوچ لیا، اور جو پتھریلی زمین پہ پھینکا گیا وہ اگا لیکن جڑ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، دھوپ نکلی، سورج آیا اور اس نے اسے جلا دیا. تو انسانی زندگی بھی ایسے ہی ہے. اگر ہماری زندگی میں اگر ہماری لائف آف سورس نہیں ہے، ہماری لائف آف سورس کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو بیج اگا اور جو ایک ہمیں فصل خدا ہمیں دیتا ہے، ایک پھل دیتا ہے، اس کا لائف آف سورس مسیح ہے. اگر ہماری زندگی میں فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے، اگر ہماری زمین اچھی نہیں ہے، اگر ہم نے اسے اچھا تیار نہیں کیا، اگر اس میں ہمارا جو بیج ہے 100 گنا پھل نہیں لا سکے گا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ لائف آف سورس سے نہیں ہے. کیونکہ لائف آف سورس کون ہے؟ جیسس کرائسٹ ہے. لائف آف ریزوریکشن ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا ہے. وہ ابتدا میں بھی تھا، آج ہے اور اب تک ہمارے ساتھ ہے. تو اگر ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، اگر ہم اس کی محبت میں نہیں بڑھتے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم اس سے جدا ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اس میں ہمیں قائم رہنا ہے. ہمیں خود کو جو ہے وہ مسیح میں قائم رکھنا ہے، اس کی سبمیشن میں آنا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے. اور تب ہی ہم وہ بیج کہلائیں گے جو 100 گنا پھل لائے گا. اور مسیح نے کہا کہ میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے بتائیں تاکہ تم پھل لاؤ اور اپنے پھل میں قائم رہو. ہمیں اپنے پھل میں قائم بھی رہنا ہے تاکہ جو ہم پھل لائیں ہمیں اس پر کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو بتانا میں یہی چاہتا تھا کہ آج کی زندگی میں ہم مسیحیوں کو جب ہم اپنے کیریئر کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کیریئر میں خدا کی کالنگ ہے کہ نہیں. اگر ہم مسیح کی کالنگ کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا کیریئر خود بخود بنتا جائے گا. اور کیونکہ مسیح یسوع نے کہا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ جو دنیاوی ہیں، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے جاؤ جو ہمیشہ کی زندگی ہیں. اور مسیح نے جیسے کہا کہ آسمان کی بادشاہی تلاش پہلے کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، خود بخود مل جائیں گی. تو آج کا یہی تھا کہ خدا میں، مسیح یسوع میں قائم رہنے کے لیے ہمیں اس حقیقی درخت میں جو ہمارا سورس آف لائف ہے، ہمیں اس میں قائم رہنے کے لیے، وہ ڈالی بننے کے لیے جو اس میں قائم رہتی ہے اور پھل لاتی ہے، ہمیں خدا کی کالنگ کو پہچاننا ہوگا. نہیں تو کیا ہوگا، اس کے کانسیکوینس ہمیں یہ دیکھنے پڑیں گے کہ وہ ڈالی جو باغبان ہے وہ اسے آگ میں جھونک دے گا. اور بائبل میں انگلش کا ایک بہت پیارا ورڈ ہے جو اس کے لیے یوز ہوا، اس کا یہ ورڈ ہے انکوینچیبل فائر، وہ آگ جو کبھی بجھنے کی نہیں. اور اگر ہم جو خدا کی کالنگ یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اور اس میں قائم نہیں رہیں گے تو ہمیں اس آگ میں پھینک دیا جائے گا جو ہمیشہ کی موت اور بجھنے کو نہیں. اور وہاں پر اذیت ہوگی، دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا کو حاصل کریں. لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے. میں یہی ہماری بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ہماری آڈینس کو بھی، کہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا کی کالنگ کو پہچانیں اپنی زندگی میں. کیریئر کے ساتھ ساتھ خدا کی کالنگ کو پہچانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہمیں کس طرح خدا کے نام کو جلال دینا ہے. تو اس کے ساتھ ہی خدا ہمارا کیریئر خود بخود بنا دے گا. اور ہمیں خدا میں قائم رہنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم خدا میں بڑھیں اور 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائیں، ہماری بنیاد اور فاؤنڈیشن مضبوط ہو. تھینک یو. آمین.